اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے بر صغیر میں سب سے پہلے تحریک آزادی کے لیے یا اس وقت کے نظام کے مد مقابل جس نے محنت کی ہے اس شخص کا نام امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ فق کل نظام ان نے پیش کیا اور باطل کے خلاف علمی طور پہ ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے دارالحرب اور اس کے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، اور پھر اس تحریک کو لے کر آگے چلے۔ جیل آئی، کاٹی ہے، انگوٹھے کاٹے برداشت کیا ہے، جلا وطن دشمن نے کیا برداشت کیا ہے، ہر تحریک کو برداشت کرتے رہے، لیکن اپنے فتوے پر قائم رہتے ہوئے ان نے جس تحریک کی بنیاد ڈالی تھی اس کو لے کر آگے چلنے والے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی خاندان کے تربیت یافتہ ہیں، سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو اسی خاندان کے فرزند ارجمند ہیں، یہ دونوں وہاں سے مسلح تحریک کو لے کر اٹھے ہیں، اور ان کے سامنے بہت بڑے حالات وہ تھے۔ انگریز کا مسئلہ تو بات کا ہے، ان کے ذہن میں تھا کہ بغدادستان کے مسلمان کو سب سے زیادہ اس وقت نقصان اس دور کے سکھ سے تھا۔ ان نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، اور جب سید صاحب کا قافلہ چلتا وہ اس مقام پہ پہنچا جہاں پہ آج دارالعلوم دیوبند بنا ہے، یہ دارالعلوم دیوبند کے وجود سے قبل کی باتیں ہیں۔ سید احمد شہید نے فجر کی نماز پڑھی اسی جگہ پہ، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فرمانے لگے کہ جس جگہ پہ آج میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے مجھے یہاں سے علوم نبوت کے چشمے پھوٹنے کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ دارالعلوم دیوبند بنا ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ صاحب علم بھی تھے اور صاحب کشف بھی تھے۔ ظاہری علوم ان کے پاس کم تھے، خدا نے باطنی علوم ان کو بہت عطا فرمائے تھے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، ایک حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے سید احمد شہید کا واقعہ ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل بما علم علمہ اللہ بما لم یعلم، جو شخص اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم بھی عطا فرماتے ہیں جو اس نے کی کتب میں پڑھے نہیں ہوتے۔ اس پہ واقعہ حکیم الامت تھانوی نے بطور تائید کے پیش کیا کہ جب سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ دونوں حضرات ہندوستان سے چلے اور پشاور تک پہنچے ہیں، بعض علماء ہر دور میں کچھ نہ کچھ امراض ہوتے ہیں۔ سید اسماعیل شہید کے پاس گئے، پوچھا تمہارا نام مولوی اسماعیل ہے؟ فرمایا جی ہاں میرا نام مولوی اسماعیل ہے۔ ان نے چند ایک سوالات کیے، سید اسماعیل شہید نے جواب دیے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا یہ لوگ دینی درسگاہوں سے دور ہیں، میدان جہاد کے آدمی ہے، شاید ان کے پاس علم کی دولت نہیں ہوگی، حسد میں آ کے ان کو زج کرنا چاہا، لیکن سید اسماعیل شہید نے جواب دے دیے۔ اب ان کے ذہن میں آیا کہ مولوی اسماعیل تو عالم ہے، چلو سید احمد شہید کے پاس چلو، وہ جو کہ باضابطے کے عالم نہیں ہے تو ممکن ہمارے سوالات کا جواب نہ دے سکے، ان کو زج کریں گے اور اپنے اندر سے اٹھنے والی حسد کی آگ کو بھڑکانے میں مدد ملے گی، جو کہ سید احمد شہید آپ کے علم میں ہونا چاہیے، باضابطہ عالم نہیں تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس پڑھتے تھے، کافی کا سبق پڑھ رہے تھے، جب کتاب کھول کو دیکھا حروف نظر نہیں آتے، اپنے استاد سے عرض کرنے لگے حد میں کافیہ کھول کے دیکھتا ہوں مجھے الفاظ نظر نہیں آتے، بنائی تو میری ٹھیک ہے لیکن معاملہ کیا ہے؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرمانے لگے احمد لگتا ہے خدا نے تو سے علمی کام نہیں تو سے کوئی اور کام لینا ہے، تو کتابوں کو بند کر دے اور جہاد کی تربیت کا آغاز کر دے۔ ان کو کتابوں سے چھڑا کے جہاد پہ لگایا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حضرت تھانوی فرماتے ہیں چونکہ باضابطہ کتب نہیں پڑھی تھی تو ان کے ذہن میں یہ تھا ہم سوالات کریں گے جواب دے نہیں پائیں گے، ان کو زج کرنے کا موقع ملے گا۔ جب یہ سوالات کرنے کے لوگ ان کے سامنے بیٹھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا جی کچھ سوالات کرنے ہمیں جواب چاہیے۔ فرمایا تم سوالات کرو، آئے تو جواب دوں گا۔ انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے، کچھ سوالات منقولات کے تھے، کچھ سوال معقولات کے لئے۔ منقولات سے مراد قرآن و حدیث فقہ ہے اور معقولات سے مراد ریاضی حیت اور فلکیات کے سوال تھے۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دے دیتے۔ جب ان سے حیات فلکیات اور فلسفہ کا سوال کرتے سید احمد شہید جو بائیں طرف دیکھتے اور جواب دے دیتے، ان کے سوالات کا جواب دیا تو بعد میں علماء نے بعض مریدین نے پوچھا ہمیں دو باتیں سمجھ نہیں آئی، آپ نے ان سوالات کے جواب دیے جو آپ نے کبھی پڑھے نہیں ہیں، بغیر پڑھے ان سوالات کے جواب نہیں
دیے جا سکتے۔ نمبر 2، جب آپ قرآن و حدیث فقہ پہ ہونے والے سوال کا جواب دیتے، آپ دائیں طرف دیکھتے اور سوال کا جواب دیتے، اور جب آپ فلکیات، حیات اور ریاضی کا سوال کا جواب دیتے تو بائیں طرف دیکھتے۔ یہ دو باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ سید احمد شہید فرمانے لگے کہ جب یہ لوگ میری مجلس میں آئے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں آئے، مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میں نے دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگی، اللہ میں سید زادہ بھی ہوں، اے اللہ میں مسافر بھی ہوں، اے اللہ میں مجاہد بھی ہوں، مجھے آج ذلیل ہونے سے بچا لینا۔ علم تو میرے پاس ظاہری کتب کا نہیں ہے، یہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں، اللہ سے مجھے بچا لینا۔ جب میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی ہے، میرے اللہ نے مدد یہ فرمائے، جب قرآن و حدیث فقہ کا سوال کرتے، اللہ میری دائیں طرف اللہ میری دائیں طرف امام غزالی کی روح کو حاضر کر دیتے، میں ان سے جواب سن کے انہیں دے دیتا۔ جب یہ معقولات کا سوال کرتے، ابن سینا کی روح کو بائیں طرف حاضر کرتے، میں ان کے سن کے ان کو جواب دے دیتا۔ خدا نے یوں میری مدد فرمائی ہے۔